بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی مدد، توفیق اور تائید سے دروس سیرت کا یہ سلسلہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا تھا اور اس موضوع پر روشنی ڈالی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہوئے، بت پرستی سے روکتے ہوئے توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور پھر اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے کیا کیا منصوبہ بندیاں کی، کیا کیا پلاننگ کی، اس پر کل کے درس میں روشنی ڈالی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ مکے کے کافروں نے ہر طرح سے کوشش کی پیارے نبی کو ٹینشن دینے کی، صحابہ کو ٹینشن دینے کی، اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کی. جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر گزرے. ایک قدم انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ انہوں نے پیارے نبی کو فیملی پرابلم دینا چاہا. کل ہم نے بتایا کیا کیا اسلوب انہوں نے اپنائے. تو یہ ایک حرکت مشرکین کی جانب سے یہ بھی ہوئی، انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں، پرسنل لائف میں ایسے پرابلمز پیدا کر دیے جائیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل میں الجھ کر رہ جائیں، تبلیغ نہ کر سکیں. چنانچہ اس سلسلے میں کیا ہوا، ابو لہب جو اللہ کے نبی کا سگا چچا،
ابو لہب نے اسلام سے پہلے ہمارے نبی کی 2 بیٹیوں کو اپنی بہو بنایا تھا. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. اسلام سے قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، بالترتیب ابو لہب نے اپنے دونوں فرزندوں عتبہ اور عتیبہ سے ان کا نکاح کروا دیا تھا. پیارے نبی کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما ابو لہب کی بہو تھیں. لیکن جب ابو لہب کی اسلام دشمنی بڑھتی گئی تو اس نے پیارے نبی کو فیملی پرابلم دینے کے لیے، آپ کی زندگی میں الجھنیں پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنے بچوں پہ دباؤ ڈالا کہ محمد کی دونوں بچیوں کو طلاق دو. بالآخر عتبہ اور عتیبہ نے اپنے باپ کے آگے مجبور ہو کر رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو طلاق دے دی. اور ان کی طلاق کے بعد یہ اعزاز عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ملا تھا کہ رقیہ اور ام کلثوم یہ دونوں بیک وقت، یعنی یہ دونوں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئی. ایک کی وفات کے بعد، ایک کے انتقال کے بعد دوسری سے جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. تو میرا کہنا یہ ہے کیسے کیسے پرابلمس آتے ہیں. دیکھیے پتہ چلا شیطان ہمیں تبلیغ سے روکنے کے لیے، دعوت سے روکنے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے اور ہماری استقامت میں لغزش پیدا کرنے کے لیے فیملی پرابلمس بھی پیدا کر سکتا ہے. ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک داعی کو، ایک مبلغ کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے اور ہر طرح کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. حضرات یہ کافی ان کی چالیں تھیں، تدبیریں تھیں، پلاننگ تھی، منصوبہ بندیاں تھیں. جب ان تمام منصوبوں کے باوجود اسلام کا بڑھتا ہوا قافلہ نہیں رک رہا تھا تو بالآخر باطل اپنی روش پہ، پرانی روش پہ اترا. یہ بات یاد رکھنا، باطل کی عادت رہی ہے، باطل کا یہ شیوا رہا ہے ہمیشہ سے. جب وہ حق کا مقابلہ دلیلوں سے نہیں کر سکتا، حق کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتا، تو وہ قوت آزمائی پہ اتر آتا ہے. سورہ شورى پڑھو. سورہ شورى میں آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے توحید کی ایسی دلائل پیش کی کہ فرعون تلملا اٹھا. موسیٰ علیہ السلام کی کسی دلیل کا جواب اس کے پاس نہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کسی دلیل کا توڑ اس کے پاس نہ تھا. پاگل ہو گیا، اور پاگل ہو کے کیا کہا؟ قوت آزمائی پہ اترا. کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. کہا کہ اے موسیٰ تیری کوئی دلیل میرے پاس نہیں چلے گی، اب اگر تو میرے علاوہ کسی کو معبود سمجھے تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، قید کر ڈالوں گا. یہ بات یاد رہے، یہ باطل کا شیوا رہا ہے کہ جب وہ حق کا مقابلہ دلیلوں سے نہیں کر سکتا ہے تو طاقت آزمائی پہ اتر آتا. اور مکے میں بھی یہی ہوا کہ جب ہر طرح سے ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئیں تو مسلمانوں کو، صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جسمانی اذیتیں دینے پر اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کے ساتھ مارا جانے لگا، پیٹا جانے لگا، طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگیں. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ مشق ستم بنے وہ ضعفاء، وہ کمزور لوگ جو غلام تھے، جو لونڈی کی حیثیت سے کسی غیر مسلم آقا کی ملکیت تھے. بہت سارے غلام، ابو جہل کے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، ابو جہل کے غلام مسلمان ہو گئے. امیہ بن خلف جو نبی کا بڑا دشمن ہے اس کے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، امیہ بن خلف کے غلام مسلمان ہو گئے. یہ جو کمزور طبقہ غلاموں کا جن کے آقا کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، سب سے زیادہ ظلم ان پہ ہوا اور سب سے زیادہ مشق ستم ان کو بنایا گیا. اور آپ نے کتنے مرتبے سنا ہے، اور آپ نے ان کمزوروں کی مظلومیت کی داستانیں اور واقعات کو کتنے مرتبہ سنا ہے. یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے جو دشمن رسول امیہ بن خلف کے غلام تھے.
مسلمان ہو گئے تھے، آقا کافر تھا، آقا کہتا تھا کہ اسلام چھوڑو، بلال کسی قیمت اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیسے کیسے ستایا گیا۔ کبھی تو بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی جس طرح کے جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اور اوباشوں اور غنڈوں کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے پھرو۔ مکے کی گرم ریت پہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جانوروں کی طرح سے گھسیٹا گیا۔ کبھی تو ایسا ہوا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے مکے کی گرم ریت پہ لٹا دیا گیا، اور پتھروں کی موٹی موٹی گرم سلیں ان کے سینے پہ لا کے رکھ دی گئی، اور کہا جانے لگا کہ بلال اسلام چھوڑو ورنہ اس طرح سے تکلیف دیتے دیتے تمہاری جان نکال دیں گے۔ قربان جائیے اس استقامت پر کہ مشرکین مکہ کی ساری سازشیں ان کی طاقت جواب دے گئی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ احد اللہ احد ہی کے نعرے لگاتے رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آگے چل کر مکہ فتح ہوا، یہ تو اس وقت مسلمان مکے میں مظلوم ہے، کافروں کا کنٹرول ہے، مدینہ جانے کے بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جیسے ہی خانہ کعبہ پہ کنٹرول ہوا آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ہے، کہا کہ بلال کھڑے ہو جاؤ خانہ کعبہ پہ اور مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دو۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دی۔ آپ کو معلوم ہے مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد ہی پہلی اذان کے لیے بلال حبشی کا سلیکشن کیوں ہوا، جبکہ اللہ کے نبی کے اور بھی غلام تھے، اور بھی مؤذن تھے، پیارے نبی کے اور بھی، عبداللہ بن ام مکتوم بھی اذان دیا کرتے تھے، حضرت ابو محذورہ بھی اذان دیا، مؤذن کئی تھے، لیکن اس وقت بلال حبشی ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ مکہ فتح ہونے کے بعد مکے کی پہلی اذان کے لیے بلال حبشی کا سلیکشن اور انتخاب اس لیے ہوا تھا کہ پیارے نبی نے گویا یہ میسج دینا چاہا کہ جس وقت مکے میں اللہ اکبر اور اللہ احد کہنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا، جس وقت اللہ احد کہنے اور اللہ اکبر کہنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اس وقت بلال حبشی نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے تھے اس سرزمین مکہ میں۔ تو آج امن کے ایام میں بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے کا حق بھی انہی بلال حبشی کو حاصل ہے۔ بلال حبشی، اور ادھر سبحان اللہ مردوں کی بات نہیں، صرف خواتین، عورتیں، لونڈیاں، اور وہ بھی کس کی لونڈی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے پیارے نبی کے بہت بڑے دشمن تھے۔ عمر بن خطاب کی لونڈی زنیرہ رضی اللہ عنہا، عمر بن خطاب اپنی اس لونڈی کو اتنا مارتے اتنا پیٹتے کہ بہادر عمر کی قوت جواب دے جاتی، مگر اس لونڈی کے حوصلوں کو وہ شکست نہ دے سکتے تھے۔ مارتے وہ تھک جاتے، پر یہ لونڈی مار کھا کے نہ تھکتی، اور عمر کہتے کہ ذرا تھوڑا میں آرام کر لوں پھر تمہیں پیٹوں گا۔ زنیرہ رضی اللہ عنہ برداشت کرتی رہی، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی، کہا پروردگارا یہ کافر مجھے تانا دیں گے کہ اسلام لانے کی وجہ سے بینائی گئی ہے، پروردگارا میری بینائی لوٹا دے۔ رب العالمین نے حضرت زنیرہ کی بینائی لوٹا دی رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور حضرات یہ تو افراد تھے جنہیں اکیلے ستایا جا رہا تھا۔ مکے کے کمزوروں، ضعفاء، غلاموں، لونڈیوں کی بات کی جائے، ایک آزمائش وہ تھی، ایک امتحان وہ تھا جس امتحان سے حضرت یاسر کا خاندان گزارا جا رہا تھا۔ اجتماعی آزمائش، اجتماعی امتحان، اجتماعی تکلیف۔ یہ کون ہیں؟ یہ یاسر ہیں، ان کی بیوی سمیہ ہیں، اور ان کے فرزند عمار ہیں۔ عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کی ماں سمیہ ابو جہل کی ملکیت میں تھے، تینوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان تینوں کو مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، ستایا کرتا تھا۔ پیارے نبی گزرتے تھے وہاں سے،
بڑی بے بسی، آپ بھی بے بس تھے اس وقت، کچھ نہیں کر سکتے تھے. پیارے نبی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والے صبر کرو، صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور حضرات اللہ اکبر، یہ غور کرنے کی بات ہے. آدمی کو تنہا مارا جائے، آدمی کو تنہا پیٹا جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. آل یاسر پہ جو گزر رہا تھا وہ کیا تھا؟ ایک تو جسمانی عذاب کہ ان کے جسموں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اور اس جسمانی عذاب سے بڑھ کر نفسیاتی عذاب. تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کر لو کہ اگر آپ کو شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کی بیوی کے سامنے مارا جائے، اور آپ کی بیوی کو آپ کے سامنے مارا جائے، آپ کے بچے کو آپ کے سامنے پیٹا جائے، اور آپ کے ماں باپ کو آپ کے سامنے پیٹا جائے، کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی؟ آل یاسر پہ وہی گزر رہا تھا. شوہر کو بیوی کے سامنے مارا جا رہا تھا، بیوی کو شوہر کے سامنے ستایا جا رہا تھا، والدین کو اولاد کے سامنے تڑپایا جا رہا تھا، اور اولاد کو والدین کے سامنے تڑپایا جا رہا تھا. قربان جائیے ان صحابہ پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آل یاسر کے لیے اعزاز کی بات ہے، آل یاسر کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس خاندان نے ایسے استقامت دکھائی کہ دشمن رسول ابو جہل نے حضرت سمیہ کو ایک نیزہ مارا اور ایک چیخ نکلی، شہید ہو گئی. بڑا مشہور واقعہ ہے، گویا اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی شہید خاتون، اسلامی تاریخ میں اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی ایک خاتون تھی. حضرت سمیہ نے اپنی استقامت کے ذریعے سے اللہ کی خاطر جان دے کر، اور سب سے پہلے جان دے کر قیامت تک آنے والی مومن مسلمانوں کے سروں پر اعزاز کا ایک تاج رکھ دیا کہ اسلام کی خاطر مردوں سے پہلے ایک عورت نے خون بہایا ہے، اسلام کی خاطر مردوں سے پہلے ایک عورت نے جان دی ہے. حضرات طرح طرح کی اذیتیں، ہوا یہ کہ جو اذیتیں دی جا رہی تھیں ان میں بعض کے ساتھ ایسا ہوا کہ بعض جو جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، ایسے غلاموں پر مشرکین مکہ نے دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، اور کہا کہ کفر کرو، کفریہ کلمات کرو ورنہ ہم تمہیں ماریں گے. اب وہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکے. بعض غلاموں کے ساتھ ایسا ہوا وہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، تکلیف برداشت نہ ہو سکی، اور زبردستی جو انہوں نے مشرکین نے کی، زبردستی میں ان کی زبان سے کفریہ کلمات نکل گئے، زبردستی ان کی زبان سے شرکیہ کلمات نکل گئے. بہت پریشان ہوئے یہ کمزور مسلمان، جن میں سے بعض کی زبانی مشرکین زبردستی کفریہ کلمات نکلوانے میں کامیاب ہو گئے. کیا ہم کافر ہو گئے؟ کیا ہم مشرک ہو گئے؟ کیا آسمان سے فوراً وحی آ گئی. سورہ نحل 14 پارے کی آیت، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. آسمان سے وحی نازل ہو گئی جس وحی میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں پر زبردستی کی جائے، جن لوگوں سے زبردستی کفر کروایا جائے، جن لوگوں سے زبردستی شرک کروایا جائے، حالانکہ ان کے دل شرک سے مطمئن نہیں ہیں، ان کے دل توحید پر قائم ہیں، ناحق انہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، زبردستی اپنی جان بچانے کے لیے اگر کسی نے کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بات قابل مواخذہ نہیں ہے. اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. لیکن یہ چند صحابہ تھے، ورنہ بیشتر صحابہ تو ایسے تھے کہ جن کے آگے مشرکین کی طاقت اور جواب دے گئی تھی، وہ ان کے حوصلوں کو شکست نہ دے سکے. انہوں نے ہر طرح کی اذیتیں برداشت کی اور اللہ وحد اللہ وحد کے نعرے لگاتے رہے. اور یہاں حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک منقبت یہاں بھی نظر آتی ہے. جب ان ضعیفوں کو، ان کمزوروں کو، ان غلاموں کو، ان لونڈیوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، ابو بکر صدیق نے اس وقت اپنی دولت ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے وقف کر دی. جب بھی دیکھتے کہ کسی غلام کو،
اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، اس کے آقا کے پاس جاتے، کہتے کتنا لیتا ہے لے لے، بس اس کو آزاد کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، دولت کسی کو ملے اللہ ایسا مزاج دے، ایسا ذہن دے، ایسا دل دے کہ ایسے خیر کے کاموں میں خرچ ہو۔ جن جن غلاموں کو ستایا جاتا تھا آقاؤں کے پاس جا کے کہتے جو لینا ہے لے لے، پر اس اللہ کے بندے کو آزاد کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے بے شمار غلاموں کو آزاد کرا۔ اور حضرات، مشقتوں کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو بات ایسی نہیں کہ صرف غلام، ضعیف، کمزوروں پر اس طرح کا ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ اچھے اچھے شریف صحابہ، اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والے صحابہ، اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے صحابہ، وہ بھی اذیتوں سے بچ نہ سکے، عذاب سے بچ نہ سکے مشرکین کے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، مسلمان ہو گئے۔ ان کا چچا حصیر میں لپیٹ دیا کرتا تھا، حصیر کے اندر لپیٹ کر حصیر کو لٹکا دیا کرتا اور نیچے آگ جلا کر آگ کا دھواں دیا کرتا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ارے غیر اور تو اور خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جاہلوں نے کیا نہیں کیا۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں مقام پہ جائے جہاں ابھی ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے، وہاں سے اونٹ کی اوجھڑی، بوٹی چیزیں بولتے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لائے اور محمد کی پیٹھ پہ ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی دشمن رسول تھا، وہ بھاگا گیا، وہ اونٹ کی اوجھڑی لایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جیسے ہی گئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ ڈال دی۔ اونٹ کی بوٹی آپ نے دیکھو کتنی بڑی رہتی ہے، پیارے نبی اٹھ نہ سکے، سجدے میں ویسے ہی پڑے رہ گئے۔ کسی نے آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی، داد دیجئے ان کی ہمت کی، داد دیجئے ان کی جرت کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہیں معلوم ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمن خانہ کعبہ میں جمع ہیں، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ بیٹی آگے بڑھ کر آئی اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پڑی ہوئی یہ اوجھڑی انہوں نے ہٹائی۔ ایسا ہی موقع تھا، ایک اور موقع جب آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، یہی عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور آ کر اس نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال دی، چادر ڈال کے ایسا گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن، آپ کا گلا پسیج گیا۔ ابو بکر آئے، ابو بکر نے ہٹایا اور کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا اللہ کے نبی کو اس لیے ستا رہے ہو، مار رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو کہ آپ اللہ الہ واحد کی طرف بلاتے ہیں؟ کہنا یہ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سارے صحابہ جو اسلام لا رہے تھے، تمام صحابہ کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا، طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اور جب آزمائشیں انتہا کو پہنچ گئیں، ظلم انتہا کو پہنچ گیا، تو بعض صحابہ کا صبر و قرار جواب دے جاتا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مشرکین کے ظلم کی حد ہو گئی، مشرکین کے ستم کی حد ہو گئی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پیارے نبی جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ خباب، اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا کیا؟ اتنا جلد بے صبرے ہو گئے؟ حالانکہ ابھی تم پر ویسی آزمائشیں نہیں آئی جو آزمائشیں تم سے پہلے گزری امتوں کے ایمان والوں پر آئی تھی، کہ تم سے پہلے گزرے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایمان لانے کی وجہ سے کسی کو آرے سے اسی طرح چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا جس طرح لکڑی چیری جاتی ہے، پر انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو ادھیڑ دیا گیا، تب بھی انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ کہا خباب، ایسی آزمائشیں تو ابھی تم تک نہیں آئی۔ حضرات یاد رکھو، جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں، جنت کا راستہ، جنت کی منزل یہ امتحانات سے گزرتا ہے، یہ راستہ
जन्नत की मंजिल पर कठिनाइयों से गुजर कर ही जन्नत मिलेगी। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, हदीस रसूल कहती है, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत नापसंदीदा बातों से घेर दी गई है, जन्नत मशक्कतों से घेर दी गई है, जन्नत तकलीफों से घेर दी गई है। जन्नत पाना हो इस जिंदगी में तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जन्नत पाना हो इस जिंदगी में मशक्कतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जन्नत पाना हो इस जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में जो भी आजमाइशें आती हैं, खुशी खुशी उन आजमाइशों को फेस करना पड़ेगा। कुरान कहता है अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। कुरान कहता है क्या समझते हो कि जन्नत आसानी से मिल जाएगी तुमको? जन्नत समझते हो आराम से मिल जाएगी? हालांकि अभी तुम पर वो आजमाइशें नहीं आई जो आजमाइशें तुमसे पहले गुजरी उम्मतों पे आई थी। उन्हें फ़क्र फाका लाहिक हुआ, उन्हें गुर्बत लाहिक हुई, उन्हें तकलीफें लाहिक हुई, और वो इस तरह झंझोड़ दिए गए कि रसूल भी और रसूल के साथी भी कहने लगते मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी? जवाब दिया जाता अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब, अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब, कि ऐ मदद के मुंतज़िर सहाबियों, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अल्लाह की नुसरत याद रखना, अल्लाह की मदद ऐसे ही नहीं आती, अल्लाह की मदद बहुत इंतजार के बाद आती है। अल्लाह की मदद आपके सब्र का इम्तिहान लेने के बाद आती है। अल्लाह की मदद आपकी बंदगी का इम्तिहान लेने के बाद आती है। अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब, जब रसूल की ज़बानी, सहाबा की ज़बानी मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, ये जुमला आता तो जवाब दिया जाता अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। हजरात, जब मक्के में तकलीफें बढ़ गईं, अज़ियतें बढ़ गईं, तो जाहिर बात है कि जो लोग दिन आए दिन मुसलमान हो रहे थे, प्यारे नबी ने ये सोचा उनके साथ जमा होने के लिए, जो नौ मुस्लिम इस्लाम में आ रहे हैं, उनके साथ मिल बैठने के लिए कोई जगह चाहिए। चुनांचे प्यारे नबी ने मक्के में ये घर, जो मशहूर सहाबी अरकम बिन अबिल अरकम का घर था, अरकम बिन अबिल अरकम के घर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में एक दावत सेंटर के तौर पर अपना लिया। दार अरकम के नाम से जाना जाता है यह मरकज। दार अरकम हजरत अरकम बिन अबिल अरकम का मकान था। प्यारे नबी इस घर के अंदर जमा होते थे मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ मशवरे करते थे, मीटिंगें होती थी, और जो भी नौ मुस्लिम इस्लाम में आ रहे थे उनकी तरबियत इस घर में हो रही थी। गोया हम ये कह सकते हैं आज जो हम आलम इस्लाम में देखते, एक तो मस्जिद है, मस्जिद के अलावा ये जो दावत सेंटर्स कायम होते हैं, जी हाँ, हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत सेंटर्स कायम है, इसकी बुनियाद ये दार अरकम है। कहो यूं कह सकते हैं हम कि इस्लामी तारीख का पहला दावती मरकज दार अरकम है, इस्लामी तारीख का पहला दावत सेंटर दार अरकम है। प्यारे नबी ने पहले सेंटर बनाया और बाद में मस्जिद बनाई। सेंटर आपने मक्के में बनाया, मस्जिद आपने मदीने में बनाई, क्योंकि मक्के के हालात में आप मस्जिद नहीं बना सकते थे, इसलिए आपने सेंटर बनाया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आज आलम इस्लाम में इस तरह की जो दावत सेंटर्स कायम हुए हैं, उनसे कितना खैर का काम हो रहा है। तो इस्लामी तारीख का पहला दावत सेंटर जो है वो दार अरकम है, जहां प्यारे नबी जो इस्लाम में आने वाले सहाबा की तरबियत करते थे और उनके साथ मिल बैठते। हजरात, जब मक्के में तकलीफें बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा सताया जाने लगा, बहुत ज्यादा परेशान किया जाने लगा, सरजमीन मक्का मुसलमानों के लिए तंग हो गई, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को एक मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? आपने कहा कि बेहतर है मक्का छोड़कर यहां से हिजरत कर जाओ, और आपने खुद मशवरा दिया कि मेरा मशवरा है हबशा चले जाओ, हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह इंसाफ पसंद बादशाह है, वो किसी पे जुल्म नहीं करता। प्यारे नबी के इस मशवरे को कबूल करके सन 5 नबूवत में पहले 16 सहाबा ने हिजरत की, 12 मर्द और 4 औरतें। पहला काफिला
समंदर के रास्ते से मक्का छोड़कर वो जो है हबशा गए, और इन जाने वालों में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और आपके दामाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु भी थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया रुक़ैया, ये दोनों थी। प्यारे नबी ने कहा था इस वक्त कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद तारीख का यह पहला जोड़ा है जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर रहा है। पहले तो 16 सहाबा, 12 मर्द और 4 खवातीन, और उसके चंद दिनों बाद और एक काफिला जिसमें तकरीबन 83 मर्द, 80 पर 3 मर्द और 19 सहाबियात। हजरात, ये जो हबशा की हिजरत हुई 2 मरतबे सन 5 नबूवत में, इससे 2-3 अहम बातें मालूम होती है। क्या बातें मालूम होती है? सबसे पहली बात यह मालूम होती है कि दावत व तबलीग की जिंदगी में, मोमिनाना जिंदगी जब हम गुजारना चाहेंगे तो हमारी जिंदगी में हिजरत का मरहला भी आ सकता है। हिजरत कब करते हैं? एक ऐसे शहर में हम हैं, एक ऐसे मुल्क में हम हैं, एक ऐसे मोहल्ले में हम हैं जहां हमारा दीन महफूज नहीं है, हमारे दीन के लिए खतरा है, हमारे ईमान के लिए खतरा है, हमारे अकीदे के लिए खतरा है, आजादी के साथ हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। तो शरीयत कहती है ऐसे मोहल्ले को छोड़ दो, ऐसी बस्ती को छोड़ दो, ऐसे मुल्क को छोड़ दो और छोड़कर किसी ऐसे मुकाम पे जाओ जहां आजादी के साथ अल्लाह की इबादत कर सको, जहां तुम्हारे दीन और ईमान की हिफाजत की जमानत हो। हिजरत ये क़ियामत तक बाकी है। प्यारे नबी ने कहा जब तक क़ियामत नहीं आ जाती और तौबे का दरवाजा जब तक बंद नहीं होता तब तक हिजरत का दरवाजा खुला रहेगा। तो एक मोमिन को अपने ईमान और अपने अकीदे को बचाने के लिए, और खुसूसन दावत और तबलीग से जो लोग रिलेटेड रहते हैं, दाई और मुबल्लिगीन, दुआत और मुबल्लिगीन की जिंदगी में हिजरत का मरहला जरूर आता है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को पढ़ो, उन्होंने कहा पहले अल्बानिया से सीरिया हिजरत की, सीरिया के एक शहर से फिर दूसरे शहर हिजरत की। समझ रहे हैं, अल्लाह वालों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो वो हिजरत करने पे मजबूर होते हैं। एक मोमिन की जिंदगी में हिजरत का मरहला आ सकता है, मोमिन को ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। पहली बात ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई, ये जो मुसलमान हबशा हिजरत की, वो क्या है कि एक ऐसा गैर मुस्लिम मुल्क, नॉन मुस्लिम कंट्री में हम रह सकते हैं। क्योंकि एक मसला है कि एक ऐसा मुल्क जहां गैर मुस्लिम हुकूमत हो, नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी हो, ऐसे मुल्क में क्या रहना जायज है क्या? देखिए प्यारे नबी ने कहा कि हबशा का बादशाह जो कि काफिर है, हबशा नॉन मुस्लिम मुल्क है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, और प्यारे नबी ने खुद कहा कि हबशा चले जाओ। और क्या कहा? क्योंकि वो गैर मुस्लिम से क्रिश्चियन मुल्क था, वो क्रिश्चियन बादशाह था। वो आपने कहा कि क्रिश्चियन है सही, मगर वो इंसाफ पसंद बादशाह, किसी पे जुल्म नहीं करता, मजहबी आजादी देता है, उसके मुल्क में रहते हुए तुम इस्लाम पे अमल कर सकते हो। इसीलिए सहाबा गए हबशा और वहां क़ियाम किया सहाबा ने। पता चला ऐसा गैर मुस्लिम मुल्क, ऐसा गैर मुस्लिम मुल्क, ऐसी गैर मुस्लिम गवर्नमेंट जो हमें हमारा मजहबी हक देती है, अजान देने का हक, मस्जिद बनाने का हक, नमाज कायम करने का हक, जमात कायम करने का हक, जो हमारा दीन पर अमल करने की आजादी जो हुकूमत हमें देती है गैर मुस्लिम, वहां रहने की इजाजत बिल्कुल है, वहां बिल्कुल रहा जा सकता है। इसीलिए प्यारे नबी ने खुद कहा हबशा चले जाओ कि वह बादशाह किसी पे जुल्म नहीं करता। और तीसरा पॉइंट, हबशा की हिजरत से जो तीसरा नुक्ता मालूम होता है वो ये है कि दावत व तबलीग के लिए बात याद रहे कि दावत व तबलीग का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर एक फील्ड में कुछ मुश्किलात आ रही हैं, वहां काम को रोका जा रहा है, तो दूसरी जगह शुरू कर देना चाहिए, दूसरी जगह रोका जा रहा है, तीसरी जगह शुरू कर देना चाहिए। ये काम कभी नहीं रुकना चाहिए। हां, हालात अगर साजगार नहीं, फील्ड बदल लो, जगह बदल लो, मोहल्ला बदल लो, लेकिन दावत का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए प्यारे नबी ने कहा हबशा चले जाओ और वहां जाकर आजादी के साथ तुम जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकते हो। हजरात, मुसलमान जब हबशा गए और हबशा में जो है इत्मीनान के साथ रहने लगे, मुशरिकीन मक्का से देखा ना गया। इन्होंने ये साजिश की
کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہ ان کو پتا چلا کہ نجاشی کو چمڑا بہت پسند ہے, چمڑے کی چیزیں بہت پسند ہے. انہوں نے قیمتی چمڑے کی قیمتی چیزیں بنائیں, اور عمرو بن العاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے, آگے چل کے تو یہ صحابی بنے, اس وقت ابھی وہ کافر تھے, عمرو بن العاص کی قیادت میں ایک وفد حبشہ بھیجا, اور اس وفد نے جا کر پوری کوشش کی بادشاہ نجاشی کے پاس شکایت کر کے کسی طرح سے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے. بہت سارے الزامات دیے انہوں نے, یا ایسے لوگ ہیں, یا ایسے لوگ ہیں, سمجھ رہے ہیں, بہت سارے الزامات دیے. نجاشی کے بارے میں تو پیارے نے بھی بتا چکے, وہ انصاف پسند بادشاہ, وہ ون سائڈ سن کے فیصلہ کرنے والا نہیں تھا. نجاشی نے ان کی باتیں سنی, مسلمانوں کو بلایا, مسلمانوں کو بلا کے پوچھا تمہارے بارے میں کیا رپورٹ کر رہی ہیں کہ تم ظالم ہو, رشتہ داری میں پھوٹ ڈالنے والے ہو, نفرتیں پھیلانے والے ہو, باغی لوگ ہو, باغی جماعت ہو, بہت کچھ. مسلمانوں نے اپنی جانب سے بات کرنے کے لیے جعفر بن ابی طالب کو آگے بڑھایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلے تو ایک جامع تقریر کی, جس تقریر میں انہوں نے سمجھایا کہ بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم کیا تھے. کہا کہ ہم جو ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ کی آمد سے پہلے ہم بڑے ظالم تھے, ہم رشتوں کو توڑنے والے تھے, ہم نا انصافی کرنے والے تھے, ہم خیانت کرنے والے تھے, ہم جھوٹ بولنے والے تھے, ہم دھوکہ دینے والے تھے. پر اے بادشاہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بھیجا جس نے سچائی کی دعوت دی, امانت داری کی دعوت دی, خیانت سے منع کیا, جھوٹ سے منع کیا, اللہ الہ واحد کی بندگی کی, یعنی بڑی تقریر کی. تقریر کرنے کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی کو قرآن سنایا, اور داد دیجئے حضرت جعفر بن ابی طالب کی دور اندیشی اور ان کی سمجھداری کی کہ انہوں نے نجاشی کو قرآن سنانے کے لیے جن آیتوں کا سلیکشن کیا, بڑی جامع آیتیں تھی. جعفر بن ابی طالب جانتے تھے کہ بادشاہ جو ہے کرسچن ہے, اس لیے انہوں نے کون سی آیتیں منتخب کی بادشاہ کو سنانے کے لیے؟ سورہ مریم کی آیتیں, سورہ مریم کی آیتیں. سورہ مریم کا جو دوسرا رکوع ہے نا, اللہ اکبر, سورہ مریم کا دوسرا رکوع, واللہ کہتا ہوں آج بھی کوئی بھی انصاف پسند عیسائی اور کرسچن اس کو پڑھ لے گا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک ایسے دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہودی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اور آج بھی یہودی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, مریم کو شوہر کے بغیر بچہ پیدا ہوا اس لیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مریم نے زنا کیا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور وہ نعوذ باللہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کس زبان سے کہیں, نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیتے تھے. ایسے دور میں آسمان سے آنے والی آیتوں نے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو نقشہ کھینچا گیا, واللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اے پیغمبر, اس کتاب قرآن مجید کے اندر مریم کا بھی ذکر کر دیجئے. اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. جب وہ آبادی سے کنارہ کش ہو کر بیت المقدس کی مشرقی سمت آ گئیں, یعنی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو بغیر باپ کے, تو کیسے شروع ہوا یہ مرحلہ؟ کہا کہ مریم کے اندر ایک طرح کی تنہائی پسندی کا مزاج آیا, مریم پبلک سے الگ ہو گئی, الگ ہو کر بیت المقدس میں کے مشرقی کنارے آ گئیں. قرآن کہتا ہے مریم تنہائی میں رہنے لگی, اکیلی رہنے لگی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مریم جب تنہائی میں تھی تو ہم نے روح الامین کو ان کے پاس بھیجا, امین کو ان کے پاس بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جبریل امین گئے مریم کے پاس, خوبصورت صحت مند نوجوان کی شکل میں گئے. مریم نے دیکھا کہ جب وہ تنہا ہیں, اکیلے ہیں, تنہائی میں ایک انسان ان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. ڈر گئیں.
کہیں یہ کسی بری نیت سے برے ارادے سے تو نہیں آ رہے، اس لیے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا کہ اگر تم کسی برے ارادے سے آ رہے ہو تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. لیکن پھر کہا لیکن تمہارے چہرے اور تمہارے سراپا کو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ تم بڑے متقی ہو. جبریل امین نے کہا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. جبریل امین نے کہا میں بشر نہیں، میں انسان نہیں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے رب کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ اولاد عطا کروں. اولاد کی بات جیسے مریم نے سنی قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم نے کہا مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، نہ میرا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں. جائز اولاد ہو تو نکاح سے، ناجائز اولاد ہو تو بدکاری سے. مریم نے کہا مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، نہ میرا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. جبریل امین نے کہا اے مریم تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے اور یہ طے ہے، اب تمہیں بغیر شوہر کے اولاد ہونی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جبریل امین نے پھونک ماری، اللہ کے حکم سے جبریل امین نے مریم کے اندر پھونک ماری اور اس پھونک سے مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا. قرآن کہتا ہے فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض الى جذع النخلة. حمل ٹھہر گیا اور اسی مدت حمل میں تنہائی میں رہنے لگی، یہاں تک کہ جب مدت ولادت اور ڈیلیوری کا وقت قریب آیا. آپ جانتے ہیں کہ حمل کی مدت عورت کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، خصوصاً جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آتا ہے یہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے. لمحہ لمحہ عورت کو کسی عورت کو لگتا ہے کہ عذاب ہے. واللہ مریم ایک تو تنہائی میں، مریم تنہا ہے، اور ولادت کی تکلیف، ولادت کا وقت جیسے قریب آیا اس کی تکلیف سمجھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. دیکھو یہ پاک دامن عورت کے جذبات کی سچی تصویر کشی. مریم یہ سوچ کر بڑا پریشان ہو رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ بغیر شوہر کے مجھے حمل ٹھہرا ہے، بغیر شوہر کے اولاد ہو رہی ہے. اب سوسائٹی کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا، لوگ کیا الزام دیں گے. مریم یہ سوچ کر تڑپ گئیں، اور ایسی صورت میں جب درد شروع ہو رہا ان کو، قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی. آج کا دن دیکھنا مجھے زندگی میں نصیب نہ ہوتا، دنیا مجھے بھلا چکی ہوتی، دنیا میں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا. ایک سچی پاک دامن عورت کے جذبات کی تصویر کشی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. قرآن کہتا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. مریم تڑپ رہی تھی، بلبلا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ سوسائٹی کیا کہے گی جب مجھے بغیر شوہر کے اولاد ہوگی. جبریل امین نے پکارا، آواز دی اور کہا مریم غم نہ کرو، غم نہ کرو. قد جعل ربک تحتک سریا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں تلے یہ پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، مریم یہ پانی پیتی رہو. اور دیکھو یہ کھجور کا درخت ہے جہاں جا کے وہ بیٹھی تھی. کہا مریم جب بھی بھوک لگے اس کھجور کی درخت کو پکڑ کے ہلانا، کھجور گریں گے وہ کھانا. کہا پانی بہایا اللہ نے، پانی پیتی رہو، اور جب بھی بھوک لگے کھجور کے درخت کو پکڑ کے ہلاؤ، کھجور گریں گے اور وہ کھا لینا. فکلی واشربی وقرری عینا. آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ جن لوگوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو کوئی ہلا سکتا ہے کیا؟ کھجور کے درخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، پہلوان بھی ہلا نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں؟
اور فرض کرو کہ کھجور کے درخت کو کوئی ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلانے سے گر جائے، کھجور کی گرفت اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ مریم کی کرامت تھی، حضرت مریم کی کرامت تھی کہ وہ ایک عورت ذات ہوتے ہوئے، وہ بھی حمل کی مدت میں کتنی کمزور ہوتی ہے عورت، کمزور ہاتھوں سے جب وہ کھجور کے درخت کو ہلاتی تھی، وہ درخت کھجور گراتا تھا. گویا مطلب یہ ہوا کہ مریم تم ہلا تو نہیں سکتی، ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو، جتنا تم کر سکتی ہو کرو، باقی ہم کر لیں گے. ہاں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو مطمئن رہو، پریشان نہ ہونا. اب مریم سوچ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بچے کو لے کر میں جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے. اور اس کا بھی حل بتا دے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. کہا کہ مریم جب بچے کو لے کر قوم کے پاس جاؤ، تم کو ڈر ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا الزامات دیں گے. کہا دنیا کچھ بھی کہہ لے، لوگ کچھ بھی کہہ لے، تم کو بس خاموش رہنا ہے، منہ نہیں کھولنا ہے. تم کو بس خاموش رہنا ہے، منہ نہیں کھولنا ہے. لوگ کچھ بھی کہیں ان سے بتا دینا کہ آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھنے کی نذر مانی ہے. پچھلی شریعتوں میں خاموشی کا روزہ جائز تھا، ہماری شریعت میں ناجائز ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، واللہ دنیا میں جاہلوں کی جہالت کا خاموشی سے بہتر کوئی اور جواب نہیں ہے. جاہل آپ کے ساتھ جہالت ہی کرتا ہے تو اس کی جہالت کا سب سے بہترین جواب خاموش رہ جاؤ. آپ کی خاموشی اس کے لیے ایک تھپڑ کی مانند ہے. جاہل سے اگر آپ بات کریں گے نا، جاہل سے بات کر کے کبھی جیت نہیں سکتے آپ. کیوں؟ جاہل سے بات کر کے اگر جیتنا ہو تو اس سے بڑے جاہل بننا پڑے گا، تبھی جیتیں گے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اگر 1 لاکھ کی گالی دیتا ہے تو آپ کو 1.5 لاکھ کی گالی دینی پڑے گی. وہ 1.5 لاکھ کی گالی دیتا ہے تو 2 لاکھ کی گالی دینی. اسی لیے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. کہا کہ تم کو ڈر ہے دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا الزامات دے گی، دنیا کیا طعنے دے گی. مریم خاموشی اختیار کرو بس. قرآن کہتا ہے فاتت به قومها تحملو، ولادت ہو گئی، بچے کو لے کر قوم کے پاس گئی. اب جیسا ان کا اندیشہ تھا وہی ہوا، جتنے منہ اتنی باتیں. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. دنیا جہاں کی باتیں، دنیا جہاں کی باتیں. مریم تو کیسی نکلی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا بھائی ایسا تھا، تو کیسی نکل گئی، کیسوں کی گود میں کیسی پیدا ہو گئی. جتنے منہ اتنی باتیں. فاشا، حکم کا خاموش رہنا ہے، خاموش. فاشارت الی، انہوں نے اپنے معصوم بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو گود میں تھا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا ہم بچے سے کیا بات کریں. رب کی قدرت دیکھیے، مریم بولنا جن کی فطرت تھی اللہ نے انہیں خاموش کروایا، اور یہ ننھا بچہ نہ بولنا جس کی فطرت ہے اس کو بلوایا اللہ تعالی. قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گود میں گہوارے میں اس بچے نے معجزانہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ. دیکھو اللہ کے علم میں یہ بات تھی نا کہ کرسچن آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معبود بنانے والے ہیں، انہیں خدا بنانے والے. اس لیے اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ جب گود میں معجزانہ طور پر انہوں نے بات کی تو سب سے پہلا جملہ اپنے بشر اور اپنے بندہ ہونے کا اقرار. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں نبوت رکھی ہے، کتاب لکھی ہے. حضرات سوچو کہ جب نجاشی نے یہ آیتیں سنی ہوں گی کیسا اثر ہوا ہوگا، کیسا اثر لیا ہوگا. اسی لیے سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب جعفر بن ابو طالب نے نجاشی کو یہ آیتیں سنائی، زارو قطار نجاشی روئے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے. اور جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے زمین سے ایک چھوٹی سی باریک کاڑی اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اور قرآن کے بیان میں اتنا بھی فرق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام 100% وہی تھے جو کہ قرآن نے بیان کیا، قرآن نے بتایا. اور اس کے بعد نجاشی اللہ اکبر مسلمان ہو گئے.
یہ مسلمانوں کی اسلام کی بہت بڑی فتح تھی کہ جب مکے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، سرزمین تنگ ہو رہی تھی، یہ ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے، مورخین کہتے ہیں وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، چھپائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین کا جو وفد ہدیے لے کر گفٹ لے کر گیا تھا اس کو ناکام واپس کر دیا، ان کے سارے ہدیے واپس کر دیے اور انہیں ناکام کر دیا۔ اور پیارے نبی نے نجاشی کے اس احسان کو یاد رکھا۔ جب آپ مدینے میں تھے تو ادھر نجاشی کا انتقال ہوا، مدینے میں تھے اور نجاشی کا انتقال ہوا تو پیارے نبی نے صحابہ کو لے کر ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اللہ اکبر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اعزاز، یہ عزت صرف نجاشی کو ملی۔ پوری عہد نبوت میں نجاشی وہ اکیلی میت ہے کہ جن کی غائبانہ نماز جنازہ پیارے نبی نے ادا کی۔ کسی اور صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ پیارے نبی نے نہیں پڑھی، اکیلی نجاشی کی۔ ان کو ایک اعزاز دیا، ان کو عزت بخشی، انہوں نے جو اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، مسلمانوں کو پناہ دی۔ تو اس طرح حضرات، مسلمانوں کی ہجرت یہ مکی زندگی کا ایک اہم واقعہ، اور پھر حبشہ میں نجاشی کا اسلام لانا یہ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی جیت تھی اسلام کی۔ آگے کیا ہوا؟ حضرت حمزہ کا اسلام لانا، اور سب سے بڑھ کر حضرت عمر کا اسلام لانا۔ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے مکے میں مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد شیب ابی طالب کا سماجی بیکاٹ جو مشرکین مکہ نے کیا، اور ابو طالب کی وفات، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، یہ سارے واقعات انشاءاللہ ہم آنے والے کل کے درس میں سنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو سیرت رسول کو زندگی میں نمونہ بنا کر سیرت رسول کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔